بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے، اور آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کو فارمیٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، یا کچھ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو پینل کا حصہ علماء ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں ہر روز قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ ہماری بھرپور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ایک تو آپ لوگوں کی کالز جتنی ہو سکے وہ شامل کریں پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی ایک موضوع پر ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہے۔ تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا جو سفر ہے اسی انداز سے ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی جو ہے وہ دعائیں، جو ہم لوگوں تک آپ لوگوں کے میسیجز پہنچتے ہیں، آپ لوگوں کے پیغامات پہنچتے ہیں، ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو پروگرام میں گاہے بگاہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ لائیو کال کے لیے نمبرز ہیں جی آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود، اور ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں، ان پر بھی آپ اپنا میسیج، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ایڈریس بھی ساتھ ساتھ مینشن ہوتا ہے۔ رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی سنیں گے بھی انشاءاللہ، ان کی زیارت بھی کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں، انتہائی آسان طریقے سے آپ رہنمائی کرتے ہیں، بڑے آسان الفاظ میں رہنمائی کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے آپ کی بھی کہ آپ مختصر وقت میں بات کو سمجھا سکیں اور آپ لوگوں تک ڈیلیور اس انداز میں ہو تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام حی علی الفلاح میں۔ ناظرین محترم، جب سے یہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اور پسند کیوں نہ ہو، یعنی اس میں ہماری کسی کی اپنی کوئی ذاتی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی خیال اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی بات کریں، صاحب قرآن کی بات کریں، اور اسی جو ہے وہ قرآن اور سنت اور اس کی روشنی میں رہتے ہوئے ہم تمام جو ہے وہ چیزوں کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو پہلے دن سے لے کر یقیناً آج کے دن تک جو سب سے پہلا جو ہے وہ اس کو آپ وظیفہ سمجھ لیں، جس کو آپ جو ہے وہ دعا سمجھ لیں، جس کو آپ اپنی زندگی کی کامیابی سمجھ لیں، یعنی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کا ہی یقیناً آپ لوگوں کو میسج، آپ لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے، پابندی ہے صوم و صلات کے حوالے سے، نماز کی پابندی کے لیے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یا پھر موجودہ حالات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو پریشانیاں، جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں، ہماری غفلت ہوتی ہے، ہم لوگ بہت دور ہیں دین سے آج کے جو ہے وہ دور میں بھی، اور آج کل تو ویسے ہی چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت فاسٹ ہیں تمام چیزیں، تو ہم لوگوں نے فارمیلٹی کے طور پر دین کے تمام کاموں کو، تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں صرف شامل کر رکھا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ سنت سمجھ کر اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سمجھ کر نہیں، بالکل ایک فارمیلٹی کے طور پر۔ جب یہ تمام چیزوں سے ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں، یقیناً ہم جب اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں تو پھر ہمارے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں، اور لوگوں کا بارہا یہی سوال ہوتا ہے جی کہ میری زندگی میں فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں ٹینشن ہے، رزق میں مسئلہ ہے، کاروباری معاملات میں، شادی کے مسائل ہیں، یعنی وہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہم تقریباً ہر روز جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ آیا ان تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ ہمیں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی کے علاوہ بھی کسی اور چیز میں نظر آتا ہے، یا پھر ہمیں اسی جو ہے وہ رواج کو اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کچھ ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے، اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کی کالز جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر شامل کر رہے ہیں جی پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون سا آپ کہاں جی سے؟ اگر جی محمد احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ محمد احمد، جی سر۔ جی بسم اللہ فرمائیے گا۔ سر یہ تقریباً 7-8 مہینے سے میں نے اپنا کوئی تھوڑا سا کاروبار میرا ویک ہو گیا ہے، گھریلو پریشانیاں بہت ہیں،
ٹھیک ہے بچوں کو نوکری کو سلسلہ نہیں بن رہا کسی جگہ سے بھی. تو جی بچوں نے ماشاءاللہ پڑھائی کی ہوئی ہے، ایف اے بی اے کیا ہوا، لیکن نوکری کسی جگہ سے نہیں آ رہی. ہر طرف سے جواب ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے تو کاروبار میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جو کاروبار میں کرتا ہوں اس کے لیے بندش ہو گئی ہے. جو دکاندار میں لگے ہوئے 20-25 سال سے وہ بھی مال نہیں لے رہے. اچھا جی تو بڑے تنگ دستی کے دن گزر رہے ہیں، بڑے پریشانی کے. اور نماز کی پابندی کر رہا ہوں 5 وقت. کیا کیا کام کرتے ہیں آپ احمد صاحب؟ میں یہ پان سپاری کا پتیاں وغیرہ سپلائی دیتا ہوں دکانوں پہ. اچھا ٹھیک 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 پان کی پتیاں وغیرہ دکانوں پہ سپلائی دیتا ہوں موٹر سائیکل پہ. جی بہتر، میں سمجھ گیا جی، میں سمجھ گیا. جی سر. لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں لاہور سر. کو سے بات. دیکھیے گا کیا معاملات ہیں. اللہ کریم آسانیاں کرے انشاءاللہ بفضل خدا. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے گا. چونکہ آپ نے جو خاص مقصد ہے وہ کاروباری حوالے سے ہی ہے، فائنینشلی طور پر ایشوز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، جواب دیتے ہیں آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ کیا آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، بہتری ہو سکتی ہے. اور دعا گو تو یقیناً ہم سب کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی ہیں کہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ تعداد قائم و دائم رہے، صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. اور بچوں کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. بقیہ رہنمائی جناب قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے چلیں گے. بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. جہاں تک تعلق ہے آپ کے معاملات کا، جو کہ مالی کرائسس آپ بیان کر رہے ہیں، کہ کاروبار نہیں ہے، بچوں کی جاب نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ پڑھیں، یا باسطو یا رزاقو. یہ 2 اللہ کے مبارک نام ہیں، یا باسطو یا رزاقو. ان کو آپ ورد میں لائیں، ایک تسبیح روزانہ. اس کے ساتھ ایک تسبیح آپ کریں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ 2 جو تسبیحات ہیں یہ آپ نے کرنی ہے. ایک اللہ کے 2 مبارک ناموں کی عرض کی ہے، اور دوسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور تیسرا نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت. یہ 3 کام آپ کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا، اور بچوں کی جاب کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. باقی بندش وغیرہ نہیں ہے، اس وہم کو آپ ذہن سے نکالیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کیجئے. بعض دفعہ اللہ دے کے آزماتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نہ دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا شکر گزار ہے، یا صرف جب میں دیتا ہوں تب میرا شکر ادا کرتا ہے، اور جب میں روک لیتا ہوں تو تب یہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، مایوسی کی طرف جاتا ہے. تو آپ اللہ پہ کامل یقین رکھیے، اور یہ جو پڑھنے کے لیے عرض کیا یہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جناب قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب نے آپ کی رہنمائی کی ہے جی. بڑی ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل سے وضاحت کر دی ہے، آپ کو وظائف بھی بتائے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے آپ کے لیے اور معاملات کو بہتر کریں. انشاءاللہ دعا گو رہیں گے. وظائف بھی کیجیے گا، اور اس کے بعد سے رابطہ دوبارہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، اور رہنمائی کے لیے ہم سے جو بھی سوال آپ کرنا چاہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ کر سکتے ہیں بھی. اور ہم دعا گو رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے، اللہ کریم آسانیاں کرے. یہ ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کوشش آپ لوگ یہ کر لیا کریں کہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، یعنی وہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو بس پوچھنے کی حد جو ہے وہ شوق ہوتا ہے کہ میری مطلب میں کال کروں پروگرام میں یا کوئی اپنے بارے میں پوچھوں کچھ، تو اس کے بعد ان لوگوں کی توجہ نہیں رہتی ہے اس طرف، اور پھر وہ 5 10 15 دن بعد دوبارہ سے اگر پروگرام دیکھ لیں یا سن لیں یا کبھی کوئی میسج آپ لوگوں کا آ جائے تو ان کا اظہار یہ رہتا ہے کہ شاید ہمارے کام ہو نہیں رہے ہیں اور ہمیں یعنی وظائف آپ تبدیل کر دیں. تو آپ نے جو پہلے لیا ہے جب تک آپ وہی نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ آپ اس کو مکمل کریں گے نہیں، کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی پکچر کلیئر نہیں ہوگی آپ کے معاملات کے حوالے سے، آپ کے پریشانیوں کے حوالے سے، تو آپ اس کو آگے لے کر نہیں چل سکتے ہیں. تو اسی لیے تھوڑی سی مہربانی آپ لوگ جو ہے وہ بس کیا کریں. ساتھ ساتھ اللہ کریم خیر فرمائے گا انشاءاللہ ضرور. آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. اور نماز کی پابندی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیے، مالک مہربانی فرمائے. ابھی آپ رہنمائی فرما رہے تھے اور ایک جملہ آپ نے ادا کیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ اللہ کریم دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات نہ دے کر. اچھا، یہ جملہ آپ نے ادا کیا، لیکن ایک عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، مجھے ویسے آپ کے جملے سے ایک بات یاد آ گئی، اس پر میں جواب لوں گا آپ سے انشاءاللہ. میں ایک کالر پہلے شامل کر لوں، پھر اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں فرح بات کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا جی بتائیے. جی یہ میری بیٹی بہت غصہ کر رہی ہے, اس کی بالکل وظیفہ دے دیں. بیٹی آپ کی؟ جی بہت غصے والی ہے. اچھا, عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ اس کی عمر 17 سال. 17 سال. جی ٹھیک ہے. اور اس کی لیے اس کی بالکل وظیفہ دے دیں. اچھا جی, تو کیا وجہ کیا ہے مطلب غصہ کرنے کی؟ بس چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتی ہے اس کو. نام کیا بیٹی کا؟ لائبہ. لائبہ. لائبہ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ فرح طارق. فرح طارق. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیں اور رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے آپ, جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ہماری اس بہن کے ساتھ, کیوں اتنا غصہ ہوتا ہے جی. اللہ ان کے لیے آسانی کرے. بسم اللہ, قبلہ رہنمائی فرمائیے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ رات کے ٹائم سونے سے پہلے اگر سورہ رحمان کی تلاوت لگا لیں کمرے میں اور کوشش کریں اسے آنکھیں بند کر کے سنیں. بیٹی کو بھی پیار سے کہیں کہ سوتے وقت آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کی تلاوت قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں یہ سنیں, اور پانی گلاس میں یا بوتل میں رکھ لیں. جب وہ تلاوت مکمل ہو پھر وہ پانی جو ہے آپ انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ بیٹی کی جو طبیعت ہے اس میں نرمی پیدا فرما دے گا. عمومی طور پر یہ جو ایج ہے 15 سال سے اوپر یا 14 سال سے اوپر, یہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بچے اندر سے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس تبدیلی کے پروسیس میں ان میں چڑچڑاپن آ جانا یا غصے کا تیز ہو جانا یہ دیکھا جاتا ہے. لیکن کلام مجید کی تلاوت جب آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور بیٹی جو ہے ان کی طبیعت بھی نرم ہوگی. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کالر, بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو. ہلو جی السلام السلام علیکم. علیکم. جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. میری بیٹی کا نام صدف ہے. اس نے 2008 میں ڈی فارمیسی کا 2018 میں ڈی فارمیسی کا ٹیسٹ دیا تھا, ریزلٹ آ گیا, لیکن ابھی اس کو وہ لائسنس نہیں مل رہا. ہم بڑی کوشش کر چکے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی, نام بتائیے بیٹی کا. بیٹی کا صدف. صدف. آپ کا نام کیا ہے؟ جی نسرین. نسرین. جی عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ جی بیٹی کی 27 سال ہے, شادی شدہ ہے, 2 بچوں کی ماں ہے تھی. اللہ کریم خیر فرمائے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلے ہم جزاک اللہ جی, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جو آپ نے سوال کیا ہے وہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. دو چیزیں ہیں جی, ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح بیٹی کو کہیں وہ کریں, اور دوسرا سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا آخری حصہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ 300 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یقین کے ساتھ. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا چند دن کے عمل کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. چلیں اللہ کریم خیر فرمائے جی. کچھ وظائف بتائیں آپ کو, آپ اور یعنی آپ کی بیٹی پڑھے, اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ اگر پڑھیں تو مناسب ہے. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ وظائف پوچھنے والے یعنی کہ والدہ ہے یا والد ہے تو بھی کر سکتے ہیں, لیکن مناسب تو یہی ہے کہ جو کرنے والا ہے یعنی جس کے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ خود سے کریں تو زیادہ جو ہے وہ اس میں بہتری ہو سکتی ہے. اللہ کریم خیر فرمائے, معاملات آسان کرے. اچھا وہ جملہ یہ تھا وہ آپ جی نے جی ادا کیا, میں چاہتا اس پر بھی ہم نے اکثر سنا ہے. آپ نے جو ادا کیا وہ جملہ اس طرح تھا یعنی کہ بعض اوقات اللہ کریم جو ہے وہ دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات نہ دے کر. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے. تو یہ جو ایک جملہ ادا ہوتا ہے عمومی طور پر معاشرے میں, یہ کہ آیا درست جملہ ہے, کوئی تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا آپ رہنمائی کر دیتے. یہ بھی درست ہے. وہ اس سینس میں ہوتا ہے وکر بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاروبار دیا, اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ کاروبار آپ کے پاس نہ رہا. تو وہ جو آپ کے پاس نہ رہا اس میں ہوتی تو انسان کی اپنی کوتاہیاں ہیں,
لیکن عمومی طور پہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے کہ اللہ نے لے لیا. تو جو یہ کاروباری معاملات ہیں یا اس طرح کے، ان میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی انسان فوت ہو گیا ہے تو پھر یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن باقی دنیاوی معاملات میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جب اللہ واپس لیتا ہے تو پھر وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے اکثر لیتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے. تو وہ اب کون اسیس کرے گا کہ یہ آزمائش ہے، یہ ہماری حرکتوں یا ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے. تو اس لیے اس میں احتیاط بہتر ہے. یہ جملہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کبھی اللہ پاک دے کے آزماتا ہے اور کبھی روک کے آزماتا ہے، نہ دے کے آزماتا ہے کہ میں دیکھوں میرا بندہ جو ہے اس کا اس حال میں رویہ کیا ہے. رویہ کیا ہے. دو بزرگوں کی بات بڑی خوبصورت ہے، ملے آپس میں تو ایک دوسرے سے انہوں نے پوچھا حال چال. تو ایک بزرگ پہلے جو تھے انہوں نے پوچھا دوسرے سے کہ آپ سنائیں کیسی گزر رہی ہے زندگی. تو انہوں نے کہا مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر. تو جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں تو کتوں کی یہ حالت ہے. بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ کتوں کی یہ حالت ہے؟ کہا ہاں، مالک انہیں دے دے تو اس کے پاؤں چاٹتے ہیں، نہ دے پھر بھی دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے. تو اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ بتائیے. انہوں نے کہا مالک دے دے پھر بھی اس کا شکر، نہ دے پھر بھی اس کا شکر. کہ اس نے بہتر سمجھا جس ٹائم پہ جو اس نے وہ معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیا ہے. تو جب اللہ پہ اس درجے کا یقین ہو کہ شاید نہیں یقیناً یہ جو چیز روک لی گئی ہے یہ میری بہتری کے لیے روکی گئی ہے، اس میں اگر مل جاتی تو مجھے نقصان ہونا تھا. تو پھر آپ کو نہ کسی چیز کے ملنے پر کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے اللہ کی نافرمانی میں خوشی ہوگی، ایکسائٹمنٹ ہوگی، اور نہ ہی کسی چیز کے واپس لیے جانے پر آپ کو کوئی غم اور سوگ کی وہ کیفیت لاحق ہوگی جو عموماً ہمارے ہاں ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کی طرف بڑھنا ہے اور ہر حال میں شکر ادا کرنا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. وہ میں نے اسی لیے چونکہ سوال کر لیا کہ بعض اوقات ایسے جملے ہوتے ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے، تو اسی لیے میں نے چاہا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ساتھ میں ہو جائے. کالر ہے، شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیے. میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. جی. بھائی کا نام ہے محمد عویس. جی اس کے نا کوئی روزگار کا کوئی سمجھ نہیں آتا. باہر کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ویزے کے لیے، ٹھیک ہے، دفعہ انٹرویو بھی دے چکے ہیں لیکن کوئی مطلب کام نہیں نظر آ رہا، نہ کوئی کاروبار ہے. ٹھیک ہے. اور میری امی کا نام ہے شمیم اختر، اور بھائی جو ہیں ان کا نام محمد عویس. محمد عویس. عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر ان کی 22 سال ہے. 22 سال. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے میری بہن. آپ سوال آپ کا ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ہمارے تک پہنچ گیا ہے. ہم آپ کا جواب شامل کریں گے ضرور انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ. لیکن ابھی یہاں پر ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس لوٹیں گے تو آپ کا جواب شامل کریں گے. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جو بھی شیئر کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور اس سے یقیناً آپ لوگوں کی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو آپ لوگوں کے میسیجز یا آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، ہم ان پر بھی ساتھ ساتھ پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ایک بہن تھی، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے سوال کیے، 2 چیزیں ڈسکس کی تھیں، ان کے بارے میں عبداللہ ثاقب صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. جی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے، ایک تو ان کی کچھ جاب کے ایشوز ہیں، جاب نہیں مل رہی، اور دوسرا وہ کہہ رہی تھیں باہر کے لیے بھی ٹرائی کر رہے ہیں، انٹرویوز بھی دیے ہیں شاید. تو اس کے لیے یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتیں ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے ایک تسبیح روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح روزانہ انہوں نے کرنی ہے نماز فجر کی سنتوں کے بعد فرائض سے پہلے. دوسرا 300 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کریم اپنے ان مبارک کلمات کے صدقے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ضرور کرم فرمائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو بھی وظائف بتائے جاتے ہیں اس کے اول آخر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے. اگر کم زیادہ ہو تو وہ ہم انشاءاللہ مینشن کر دیا کریں گے.
اور اگر مینشن نہ کریں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی تسبیح کوئی بھی ذکر جب آپ نے کرنا ہے تو اس سے اول اور اس کے آخر میں 3 مرتبہ کم از کم کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ جزاک اللہ بہت شکریہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی، ہم کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہے ہیں جی پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں لودھا سے بات کر رہی ہوں جی۔ میں نے اپنی بہن کا پوچھ رہا ہوں، بہت پریشان ہے رشتہ، یعنی کہ رشتے آتے ہیں بہت، لیکن بالکل دھیان سے شادی شدہ آتے ہیں، وہ دیکھتا پھر بھی انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، نام بتائیے بہن کا۔ نورین، نورین، عمر کتنی ہے؟ ان کی 31 سے 32 سال۔ والدہ کا نام؟ صبرا بی بی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیں رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، جو جواب دیتے ہیں آپ کو پروگرام دیکھیے گا۔ دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ اپنی اس بہن کے لیے، اللہ کریم آسانی والے معاملات فرمائے اور جلد ان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ اور اچھے اسباب پروردگار کی طرف سے پیدا ہوں۔ رہنمائی کر رہی ہیں عبداللہ صاحب انشاءاللہ۔ ایک تو آپ نے 3 جمعرات بہن کی طرف سے یا خود وہ صدقہ دینا ہے، اور وہ صدقہ کوئی بھی چیز آپ دے سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی حقدار ہیں تو انہیں ان کی خدمت کر دیں، اور پڑھنے کے لیے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح 70 مرتبہ یہ سورت روزانہ بہن پڑھیں، انشاءاللہ میرا اللہ بہت جلد بہت بہتر اور مناسب رشتہ ان کے لیے عطا فرما دے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے جو آپ کو بتایا گیا ہے، یہ وظائف کیجیے گا انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے، پروردگار آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ ہم دعا گو ہیں، اور دیگر بھی جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی طرف سے خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، وہ ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں خاص طور پر انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جو نام کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو یقیناً ان تک وظائف بھی پہنچتے ہیں اور ان لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن ویسے اجتماعی طور پر یعنی جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو ہمیں سوالات کرتے رہتے ہیں، کالز وغیرہ کرتے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اللہ کریم خیر والے معاملات فرمائے، پروردگار آسانیاں کرے انشاءاللہ، مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی واٹس ایپ پہ بھی کافی سوالات ہم تک لوگوں کے پہنچے ہیں، اور ہم وقت کو دیکھ کر ساتھ ساتھ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی بات ہماری جاری ہوتی ہے پروگرام میں، تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں سے بھی کچھ جو ہے وہ سوالات پر بات کی جائے، کچھ چیزیں شیئر کی جائیں پروگرام میں، اور ساتھ میں دیگر جو لوگوں کے سوالات ہیں اور جو مسائل ہیں اور اس کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ عبداللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ گھریلو جو ہے وہ برکت کے اعتبار سے، مطلب یہ چونکہ 5-6 لوگوں کے سوال اکٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اجتماعی ہی ان کو جواب دے دیا جائے۔ گھریلو برکت کے حوالے سے لوگ بارہا سوال کر رہے ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس پر تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ رہنمائی کی صورت میں۔ گھر میں برکت کے لیے وکر بھائی 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں رزق حلال کا ہے۔ بالکل ٹھیک، سب سے پہلی بات بنیاد یہ ہے، اگر رزق حلال میں کمزوری آپ نے دکھائی تو پھر برکت کبھی بھی نہیں آئے گی، اور جو تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے، ہمارے گھروں میں عمومی طور پر آج کل رزق ضائع بہت کیا جاتا ہے۔ کچھ کھانا ایکسٹرا ڈال لیا، بچ گیا تو اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور اسے کوڑا دان کی نظر کر دیا، یا اسے دھوتے ہوئے آپ نے پانی میں اور گٹر میں بہا دیا۔ پہلے وقتوں میں جب ہم چھوٹی عمر میں تھے بکر بھائی، تو گھروں میں جانور پرندے یہ رکھے گئے تھے عمومی طور پر، ہر گھر میں ہوتے تھے۔ جی ایسے ہی اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جو رزق بچ جاتا تھا وہ بجائے پھینکنے کے ان کو دے دیا جاتا تھا، وہ کھا لیتے تھے۔ بالکل ٹھیک، رزق کی ناقدری نہیں ہوتی تھی۔ آج رزق کی ناقدری جو ہے اس کی وجہ سے بھی گھروں سے اور رزق سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، خاص کر خواتین، عزت مآب بہنیں، بیٹیاں۔ اور چوتھی بہت اہم چیز جس پر ہم غور نہیں کرتے بکر بھائی، اذان کا احترام۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور عمومی طور پر ہم اپنے گھر میں اپنے معمولات میں ہی مصروف ہوتے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موبائل پہ کچھ دیکھا جا رہا ہے تو اس کو میوٹ کر دیں، یا نہ دیکھیں، تھوڑی دیر اذان ہو جائے پھر دیکھ لیں۔ تو احترام بہرحال ضرور کیجیے، اگر نماز آپ نہیں بھی پڑھ رہے، کم از کم اذان کا جو ایک احترام ایک مسلمان پر ضروری ہے
اس کو آپ ضرور پیش نظر رکھیں. اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور بڑھاپے میں ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. پھر دیکھیے برکت کیسے آپ کی اس گھر میں اور آپ کی اس آمدن میں شامل ہوتی ہے. ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ سے حسن سلوک کے بارے میں تو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے تو تم اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اللہ تمہیں عمر میں بھی برکت دے گا اور رزق میں بھی برکت دے گا. اللہ اکبر. بالکل ایسی ہے. بلکہ کچھ دن پہلے ایک کالر تھے, انہوں نے سوال کیا تو ان کے سوال میں ہی یقیناً ان کا جواب تھا. وہ بتانے لگے کہ بہت سے مسائل ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں اور کاروبار نہیں ہے. تو انہوں نے ساتھ ہی مجھ کو بتایا کہ میں اپنے والد سے ناراض ہوں. اور وہ خود یعنی کہ بتا رہے تھے پروگرام میں, انہوں نے شیئر کیا ہمارے ساتھ, اور وہ بتا رہے تھے کہ والد سے ناراض ہوں. اور میں نے یعنی اگر سے پھر یہ بھی انہوں نے کہا, اور مجھے سن کر دکھ بھی بہت ہوا, لیکن تھوڑی سی خوشی اس حوالے سے ہوئی کہ چلے ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہے تو شاید اس وجہ سے میرے معاملات خراب ہوئے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ میں جو ہے وہ میری طرف سے یعنی کہ میں نے ان کو بلانے میں پہل نہیں کی, حالانکہ ان کی طرف سے تھوڑی سی محبت کا اظہار ہوا ہے. تو پھر ہم نے ان کی رہنمائی بھی کی, یقیناً ان کو بتایا بھی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی زندگی میں جہاں پر بہت سی نعمتیں ہیں, انہی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت جو ہے وہ سمجھتے ہوئے, اگر آپ کے والد زندہ ہیں یا اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں تو ان نعمتوں سے محروم جب تک آپ نہیں ہوتے ہیں, اللہ سلامتی والے معاملات فرمائے, جب تک آپ محروم نہیں ہوتے ہیں تب تک آپ ان سے جس انداز میں بھی جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں. یعنی زندگی میں کوئی فائدہ اگر ہم کہتے ہیں فائدہ لے سکتے ہیں, یا پھر ہمارے لیے جو ہاتھ اٹھا کر والدین کی طرف سے دعائیں ہوتی ہیں, تو کوشش یہ کریں کہ جب تک والدین سلامت ہوں اور ان کے ساتھ اپنا وقت کو جو ہے وہ ضرور آپ لوگ گزاریں. بہت سے لوگوں کا یہ بھی جو ہے وہ سوال ہوتا ہے, یعنی شکوہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وقت کو, ٹائم کو, چیزوں کو بیلنس کرنا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو کچھ ہماری جو والدین میں سے یعنی جو ہماری مائیں ہیں وہ بھی کچھ اس انداز میں ہیں کہ دل یعنی کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کبھی غلط تو نہیں سوچ سکتی ہے, برا نہیں سوچ سکتی ہے, لیکن وہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے شاید شادی کے بعد بھی, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں ڈسٹرب کریٹ ہو جاتی ہیں, معاملات وغیرہ, وہ یہ خیال ہوتا ہے والدہ کے دل میں کہ شاید بیٹا وقت میرے ساتھ گزارے زیادہ, اور جو ایک زندگی کا ساتھی جس سے آغاز کیا ہوتا ہے یقیناً اس کی بھی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وقت جو ہے وہ میرے ساتھ گزارا جائے. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دونوں طرف سے خاص طور پر جو ہوتی ہے, اس پر کافی مسائل ہو جاتے ہیں. تو بس اسی چیز کو جو ہے وہ کمپرومائز میں اور مینیج کر کے جو چلنے والا شخص ہے وہ آج کے دور میں کامیاب بھی ہے اور اس کے لیے آسانیاں بھی ہیں, تاکہ والدین کی جو نافرمانی ہے وہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے. یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے, اور جس طرح ابھی بھی جبلا عبداللہ صاحب نے فرمایا, تو جن کے والدین میں سے کوئی ایک شخصیت, کوئی ایک ہستی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے ناراض ہیں یا پھر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے, تو سب سے پہلی جو ہے وہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو آپ کا بالکل جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو منائیں, اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہت بہتر سے بہتر ہو جائیں گے, پھر انشاءاللہ مالک آسانیاں بھی ضرور آپ کے لیے فرمائے گا. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. بہت سے دوستوں نے جس طرح یہ سوال کیا ہے تو ایک بہت لمبی فہرست ہے بیرون ملک سفر کے لیے لوگوں کے. یقیناً بیرون ملک سفر کے لیے بھی لوگ اچھے کاروبار کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے ظاہر معاملات کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو اس کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ اسی طرح مشترکہ رہنمائی کی صورت میں تمام لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دیں, جو اب آپ جانا چاہتے ہیں, جہاں جیسے وہ سفر کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا بہتری ہو سکتی ہے. دیکھیے اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں وقر بھائی. ایک تو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اس پر ہمیں اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر اپنے آپ کو راضی رکھنا, یہ ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس زندگی میں خوش رکھنے کے لیے اور مطمئن رکھنے کے لیے. جہاں تک تعلق ہے کوشش کا, تو کوشش بالکل کرنی چاہیے ہمیں, اور اس کے لیے پڑھنے کے لیے میں 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ کر لی جائے. اور ایک تسبیح جو ہے وہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورہ قصص آیت نمبر 24. یہ 3 تسبیحات جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں صدق دل کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ. اور جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, وظائف ہوتے ہیں,
ان میں اگر آپ سانس لیے بغیر ان کو پڑھیں، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا سانس آپ کا چلتا ہے اتنی دفعہ آپ پڑھ لیں، 3 دفعہ 4 دفعہ ایک ہی سانس میں، پھر آپ سانس لیں، پھر آپ شروع کر دیں. تو اس طرح اگر آپ سانس روک کے پڑھتے ہیں اس کو تو اس کا جو فائدہ ہے وہ جلد آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز کی پابندی ہو، رزق حلال ہو اور اول آخر درود شریف ہو، تو پھر اثرات جو ہیں وہ جلد آپ کو اس کے مل سکتے ہیں. اور اگر ان معاملات میں کوئی مشکوک معاملہ ہو گیا تو پھر یہ وظائف جو ہیں پھر ان کا اثر وہ نہیں رہتا، اور پھر آپ یہ شکوہ نہ کیا کریں کہ ہم نے پڑھا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، یا آپ کے رزق میں کوئی کمی ہے، یا آپ کے نماز کے معاملات ڈسٹرب ہیں، یا آپ پڑھ ٹھیک سے نہیں رہے. کیونکہ پڑھنے میں بھی یہ ہمیں بڑا توجہ درکار ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. تو جب تک آپ پورے انہماک کے ساتھ اور پوری جستجو اور لگن کے ساتھ، دیکھیں نا جب بندہ کسی پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کو فوراً ریلیف ملتا ہے. بالکل. کیونکہ جتنی شدت کے ساتھ آپ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اتنی جلدی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو اس انداز کے ساتھ آپ اپنے رب سے جب یہ مانگیں گے، پکاریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات جلدی ہو جائیں گے. اور اگر آپ بے توجہی کے ساتھ کریں گے تو پھر معاملہ اتنا ہی لٹکے گا، اور اس میں وظیفے کا یا قرآنی آیات کا کوئی معاملہ نہیں بلکہ آپ کا اپنا ذمہ ہوگا. وہ جزاک اللہ. اسلام آباد سے طفیل صاحب ایک میسیج جن کا ہے، نام بس اتنا ہی انہوں نے لکھا ہے، پسند کی شادی وہ کرنا چاہتے ہیں. اب بقیہ جو ڈیٹیل ہے وہ انہوں نے مینشن نہیں کی ہے، تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو رہنمائی ان کی ضرور فرمائیے. دیکھیے، ایک تو استخارہ کیجئے آپ، مسنون دعائیں موجود ہیں، آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں یا گوگل پہ سرچ کر لیں. رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے باوضو دائیں کروٹ پہ لیٹ جانا ہے، 2 نفل استخارہ کے پڑھ کے، دعا پڑھ کے، تو انشاءاللہ پہلی، دوسری، تیسری رات میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ عطا فرما دے گا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. اگر تو استخارہ میں آ جائے کہ بہتر ہے تو پھر آپ اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزاری کریں، دعا کریں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں درود پاک کا جو وسیلہ ہے پڑھ کر وہ پیش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا. لیکن استخارہ میں اگر آ جائے کہ یہ مناسب نہیں تو پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. جواب یقیناً ہم نے یہ بھی جو ہے وہ شامل کر لیا ہے پروگرام میں، اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں اگر تو انہوں نے سن لیا ہے تو ان کے لیے آسانی ہے، اگر نہیں بھی سنا ہے تو پھر وہ پروگرام ہمارا دیکھ سکتے ہیں ریپیٹ، یعنی کہ، اور یا پھر یوٹیوب سے آپ ہمارے اس ایپیسوڈ کو نکال کے اور اپنا جواب جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ ضرور بہتر ہو جائیں گے. اور استخارہ چونکہ جو ہے وہ جو بتایا جاتا ہے، جو وضاحت دی جاتی ہے کرنے کے اعتبار سے، وہ اسی لیے بارہا آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. جو ایسے جو وقت سے پہلے، یعنی کہ اگر آپ کوئی استخارہ کر لیتے ہیں تو آنے والے ایسے وقت سے، پریشانیوں سے، مسائل سے دور انسان رہ سکتا ہے، ظاہر ہے پریشانیوں سے. تو اسی لیے ایک سنت کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس کا حکم دیا گیا ہے. تو بعض اوقات ہمارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام جو ہے وہ کرنے کے بعد یعنی کوئی رہنمائی لیتے ہیں یا پھر استخارہ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ پہلے. تو اگر پہلے کر لیا جائے تو بہت سے مسائل سے انسان بچ بھی جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے خاص طور پر شادی کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو بہت سے ایسے لوگوں نے استخارہ کیا، اس کے بعد ان کو مناسب نہیں لگا، یعنی ان کو ٹھیک جو ہے وہ اس میں محسوس نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ راستہ بدل لیا اور اپنا فیصلہ جو ہے انہوں نے تبدیل کر لیا. تو یقیناً اس تبدیلی والے فیصلے کا جو وقت ہے تھوڑی دیر کا، وہ آپ کو محسوس جو ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ نے کیوں ایسا کیا ہے، لیکن وہ ایک ساری زندگی کے والے جو معاملات ہیں اس سے جو ہے وہ انسان بچ جاتا ہے. تو پلیز خدارہ ایسے معاملات میں جو ہے وہ سب سے پہلے ضرور اس چیز کا خیال جو ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں جتنے بھی کالرز شامل ہوئے، سوالات آپ لوگوں کی طرف سے کیے گئے، اور ساتھ ساتھ چونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ جو میسیجز ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، اور دیگر جو پرسنل بھی مجھ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں میں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتا ہوں تاکہ رہنمائی ہو جایا کرے. تو آج کے پروگرام میں جتنے بھی تھے ہم نے کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان پر بات کی جائے اور ان پر رہنمائی کی جائے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں، اور پروگرام کا وقت ہمارا بس اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. لاسٹ میں دعا ہوگی انشاءاللہ ہر روز کی طرح جس طرح ہوتی ہے. آپ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات رہے گی انشاءاللہ آپ سے. بقیہ جو سوالات رہ گئے، جو چیزیں رہ گئیں، وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب کو اور ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، آج کے پروگرام میں جتنے احباب نے کالز کی یا میسیجز کے ذریعے اپنے مسائل ہم سے شیئر کیے، تیری رضا کے لیے تیرے دیے ہوئے علم کی روشنی میں جو گزارشات عرض کی ہیں میرے اللہ، ان میں اثر پیدا فرما، لوگوں کی پریشانیاں اپنے فضل سے ختم فرما، اپنے کرم سے مشکلات آسان فرما، بیماروں کو اے میرے اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کے صدقے سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، رشتوں کے معاملات میں جو پریشانی ہے میرے اللہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی آمنہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں رفعتوں کا صدقہ تمام بہنوں بیٹیوں کے اچھے مناسب رشتے ان کے والدین کو عطا فرما، آمین۔ تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب نیک فرما، اے میرے اللہ رزق میں جو حلال ہے اس میں برکت فرما، جائز کاروباروں میں ترقیاں فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، نیک دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اے میرے اللہ تمام عالم اسلام کی سلامتی فرما، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو امن، سلامتی، استحکام، ترقی، خوشحالی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ یہ پروگرام فقط تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق کی بھلائی اور تیری مخلوق کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اس کا انعقاد ہوتا ہے میرے اللہ۔ اس چینل کے مالکان، اس چینل کے تمام جو ممبران ہیں، ٹیم ہے جو بالخصوص اس پروگرام کی، کیمرہ مین ہمارے پروڈیوسر حضرات، ہمارے اینکر صاحب، اے میرے اللہ سب کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرما، ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔